ٹیشا، ہیلو. ہیلو السلام ہیلو، علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسے ہو بھائی آپ؟ بس الحمدللہ ٹھیک ہوں. جی میں ابھی آپ اچھا کی بات سن رہا تھا تو اس میں آپ تقدیر کے ریلیٹڈ کچھ بول رہے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. بیسیکلی وہ مرضی نہیں ہوتی، وہ اجازت ہوتی ہے. یعنی آپ یہ ہیلو. کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ نہیں چاہتا وہ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے. ہاں یعنی اگر دنیا میں اس ٹائم فلسطین پہ بیماری ہو رہی ہے، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے. مرضی وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا اس کی مرضی کیا ہے کیا نہیں ہے. دیکھیے اگر کوئی برے اعمال کرتا ہے نا تو وہ اللہ کی مرضی میں نہیں آتا ہے کہ وہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ برے اعمال کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے وہ اچھے اعمال کرے، مگر اس نے اسے اجازت دی ہے، اچھے بھی کر سکتا ہے برے بھی کر سکتا ہے. چلے مجھے ایک آپ بات بتائیں. ایک علاقے میں ایک قتل ہوتا ہے، ٹھیک. ٹھیک ہے؟ قتل ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بری بات ہے. اور تھانے دار دونوں آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا ہے اور نہیں روکتا، اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ تھانے دار بری بات ہے. چاہتا تو اسی ٹائم گولی مار سکتا تھا، نہیں ماری، اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ یہ بری بات ہے. اچھا، ایک لڑکی کا ریپ ہو رہا ہے اور وہی تھانے دار دیکھ رہا ہے، آیا سمجھ اچھی آپ کیا بات ہے کہ کہنا بری چاہتے بات ہیں. ہے؟ ہاں جی بتائیں ٹھیک ہے نا. میں جواب دے اچھی دیتا ہوں. بات ہے کہ بری بات ہے؟ بری بات ہے. ایک بچے کا ریپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے تھانے نا دار مجھے دیکھ سمجھ رہا آ رہا ہے. ہے، روک سکتا ہے، نہیں روک رہا، اچھی بات ہے کہ بری ٹھیک بات ہے ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں بری اب بات ہے، اسی آ گیا تھانے سمجھ. دار اب کو میں نا جواب اسی تھانے دار کو اللہ سے ریپلیس کر دیں. ہاں ٹھیک ہے آ گیا سمجھ آپ کا پوائنٹ. اب میں اس کا جواب دے دوں. ہاں جی، ہاں جی دے دیں. بیسیکلی وہ جو ہے نا وہ تھانے دار کا جو ایگزامپل ہی آپ نے غلط دی. بیسیکلی آپ کو ایسے ایگزامپل لینی چاہیے تھے. ایگزام چل رہا ہے، ایک بندہ جو ہے صحیح آنسر ٹک کر ہی نہیں رہا ہے، تو ٹیچر جو ہے اس کو روکنا چاہیے، اس کو بولنا چاہیے نہیں 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 تو جو ہے رانگ آنسر ٹک کر رہا ہے، پہلا آپشن ٹھیک ہے اس پہ ٹک کر. نہیں نا یار، اللہ تعالیٰ اس کو جو ٹیچر ہے اس کو پتا ہے کہ یار یہ ٹیسٹ چل رہا ہے. اور جو آپ نے یہ والا بولا نا پولیس والے کا، اس میں کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں چل رہا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو گناہ سے روکے. اس نے اجازت دی ہے، تم اچھا کرنا چاہتے ہو جاؤ جنت، برا تو جہنم میں. نہیں تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ تھانے دار برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نہیں ہو سکتا تو پھر تھانے دار بھی برا نہیں ہے. کیونکہ اس کی ذمہ پھر داری یہ ہے آپ کہہ دیں کہ گناہ. تھانے دار برا نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کیا کیا، گول پوسٹ شفٹ کر دیا. نہ اور میں نے لوگوں ادھر کو ہی تو یہ رکھا. بات سمجھ آ رہی ہے نا جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم تو تھانے دار کی اگزامپل اس لیے دی ہے کہ اس شخص کی مثال دینا مقصود تھا جس کے پاس طاقت ہوتی ہے روکنے کی اور وہ نہیں روکتا. کیا وہاں پر ٹیسٹ چل رہا تھا تھانے دار نہیں ہم ٹیسٹ کی اس بات کا؟ نہیں کر رہے نا میاں، ہم بات یہی کر تو رہے ہے ہیں ڈفرنس. ایگزامپل ہی غور غلط ہے. سے میری بات میں. نہیں ڈفرنس. آپ نے کیا کیا، ایگزامپل کو بدل کے جان بوجھ کے غلط سینیریو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یہاں پہ سوال دیکھیں، یہاں پہ سوال اس بات کا نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، یہاں پہ سوال مورل اتھارٹی کا ہے کہ ایک شخص جو کہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ انسان ہر برائی کو روکے، وہ خود اس کی آنکھوں کے سامنے ہر برائی ہو رہی ہے اور اس میں جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے، یہ اور تو وہ اس ٹیسٹ کے چل رہا ہے نا. باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نیک ہوں. نہیں ٹیسٹ نہیں چل رہا نا میاں. آپ ٹیسٹ والی بات جو کر رہے ہو وہ تو ویسے ہی ایک اسٹوپڈ بات ہے، وہ اس کو اس کے علیحدہ میرٹ پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے، ٹیسٹ چل رہا ہے کوئی تو یار ٹیسٹ میں آپ آپ کا کسی چیز کو ایمان، بول سکتے ہو. میرے بھائی آپ کا ایمان میرے لیے دلیل نہیں ہے، اور اس گراؤنڈ پہ بات ہوگی جو کامن گراؤنڈ ہے. کامن گراؤنڈ ہے اس ٹائم ایک کامن میں نے مورل جو گراؤنڈ. ایگزامپل دی اس میں کیا غلط تھا؟ اس میں تو غلط ہے نا، وہ اس کو تو میں علیحدہ ڈسکس کر لیتے ہیں نا. پہلے آپ مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ کر لیں. اللہ اس تھانے دار کی طرح غلط کیوں نہیں ہے؟ وہ تھانے دار ہے ہی نہیں، وہ ٹیسٹ کرنے والا ہے. یار تھانے دار سر تو ٹیسٹ ہے کے نا، اوپر میرے دروگا کو تو ہے. بات کرنے دیتا پلیز. ہاں کریں. سر یہ جو ٹیسٹ کا آپ اگزامپل دے رہے ہیں، ٹیسٹ آپ مان کے چلتے ہیں ایک ٹیچر ہے، اس نے بچوں کو کبھی پڑھایا نہیں، کبھی کلاس میں کوئی اٹینڈنس دی نہیں، اس نے کلاس میں بکس جا کے رکھ دی، اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کتاب پہ رینڈملی اس نے ایگزام ڈال دیا. اب جو بچہ جس نے اتفاقاً وہ صحیح کتاب اٹھا لی تھی جس میں سے پیپر آیا، وہ تو چلو نکل گیا. جس نے نہیں اٹھایا اس میں غلطی کس کی ہے؟ بچوں کی، ٹیچر کی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سیدھے نہیں واضح کر دیا سر، ہے کہ ابھی نہیں اگر تم قرآن کو ایک منٹ سر، ایک منٹ میں آپ کو آگے پیچھے نہ جانے دوں گا. میں نے ایک سیدھا کوشچن کیا ہے
ایک روم میں ہم نے 10 کتابیں رکھ دی ہیں، ان میں سے ایک میں سے پیپر آئے گا، اور جو ٹیچر ہے اس نے بچوں کو نہ بتایا ان میں سے کون سی کتاب سے پیپر آنے والا ہے، نہیں کون سی سے بتایا نہیں، نا، اور بچوں کو کہاں بتایا؟ تو میں جواب دے دیتا ہوں اگر ٹائم دے مجھے. جی 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 دیکھیے تو سنیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سیدھے سیدھے واضح کر دیا ہے کہ یہی حق کی میرے لیے کتاب ہے، قرآن اگر دلیل نہیں اس ہے نا راستے سر، پہ چلو گے تو میں صحیح ہے، سنیں اور سنیں اگر سنیں کسی اور سنیں راستے پہ چلو گے تو غلط ہے. سر، یہ تو میرے ایسی لیے بات ہوگی نا، قرآن کی بھی ٹیچر جو ہے اتنی وہ ہی خود ویلیو کہہ ہے. رہا ہے کہ آپشن اے ٹھیک ہے، اب آپ اپنی نفس کی وجہ سے یا کسی بھی اور ریزن کی سر وجہ سے میرے لیے آپشن ٹو قرآن کی یوز بھی کر رہے ہیں تو اتنی وہ ہی آپ کی ویلیو غلطی ہے ہے. جتنی سنیں میرے لیے قرآن کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی اسپائڈر مین کی کامک کی ویلیو. ٹھیک ہے نا، میرے لیے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ قرآن جو ہے اس میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے، جو بائبل ہے اس میں لکھا ہے کہ جو جیسس ہے وہ اصلی خدا ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے ان کا والا اصلی خدا ہے، میں کس کی بات کو صحیح مان لوں؟ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کا گواہ اللہ اور اللہ کا گواہ قرآن، یہ سرکولر لاجک نہیں چلتا نا سر. نہیں، بائبل کی بات کر رہے ہیں. بائبل میں تو بہت ساری کانٹراڈکشن میں، قرآن میں ایک بالکل کانٹراڈکشن. جیسے قرآن میں ہے، بالکل قرآن قرآن میں میں بھی ہے، میں نے کہا اتنی ہے نا. بھائی، ایک جتنی ہے. ان سب کو ایکسپلین کر چکے ہیں، ہمارے اسکالر ان کو ایکسپلین کر چکے ہیں. یار ان کے تو کوئی اسکالرز بھی دقت ان کی سب کو ایکسپلین کر چکے ہیں. اگر آپ کا ان کا دعویٰ آپ نہیں مانتے تو آپ کا ہم نہیں مانتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں ہر کسی یار شخص کو آپ اس ایک کے منٹ میاں علم کے بندر کی مطابق. طرح، یار ایک منٹ میاں، بات یہ ہے کہ آپ سے ایک بات کرتے ہیں، دوسری چھلانگ لگا دیتے ہو، دوسری کرتے ہیں تیسری لگا دیتے ہو. ٹھیک ہے، اب ہم آپ سے اس بات پہ بحث نہیں کریں گے کہ کیا قرآن میں کوئی تضاد ہے یا نہیں ہے. ہم تو پہلے ایک بات کر رہے ہیں. اور آپ نے ابھی جو ایگزامینیشن ہال کا دیا، ٹھیک ہے، ابھی جو آپ نے ایگزامینیشن ہال کا جو آپ نے دیا نا ایگزامپل، مجھے آپ ایک بات بتائیں. آج دنیا میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، ہو رہا ہوتا ہے نا. جی اگر کلاس روم میں جی آ جی کے کوئی کسی بچے کو قتل کر دے اور ٹیچر کے پاس گن ہو تو ٹیچر کو اسے بچانا چاہیے کہ نہیں؟ کلاس روم میں آ کے کوئی کسی کو قتل کر دے تو ٹیچر کو اس کو ایگزامینیشن بدلہ ہال میں چاہیے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو آگے کو قتل کر دے تو ٹیچر کو اسے بچانا چاہیے کہ نہیں؟ ٹیچر کے پاس گن بھی ہے. دیکھیے ہاں بچانا تو چاہیے. تو پھر آپ کا اللہ کیوں نہیں بچاتا؟ تو میں بتاتا ہوں آپ نے جو دیکھیے اس دنیا میں کہہ رہے جو ہیں ذرا ایک سیکنڈ ایک ضمنی سوال اور لے لیں، ضمنی سوال ایک اور لے لیں. ارے آپ دیکھیں میرے یہاں پہ جواب ہی نا، نہیں سن رہے تو آپ ٹھہر جو سوال پہ بھیا، سوال. ایک منٹ میاں ٹھہر جو، صبر کر لو، کچھ نہیں ہوتا یار، آپ نے ایک سوال صبر سے پوچھا سن اس کا لو نا. جواب آپ آتے ہو طریقے سے بات آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی ہوتی. کیا ہو جائے گا یار، 2 منٹ بات سن لو گے تو کیا ہوگا؟ آتے ہو ہمیشہ لڑنے کے پروگرام میں رہتے ہو، بدتمیزی شروع کر دیتے ہو. بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ ہم آپ ارے سے آپ نے زبان سے سوال بات پوچھا کر میں رہے ہیں. جواب دے رہا تھا. نہیں ٹھہرو نا یار، چپ کر جو نا، طریقے سے بات کیا کرو. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سے جو سوال ہم پوچھتے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دیتے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ لاجک کی بات کو آپ سمجھتے نہیں، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا؟ ایک انتہائی ڈس آنیسٹی کی بات کی کہ ہم نے جو سوال پوچھا، آپ نے اس بات کو ریئلائز کرنے کے بجائے کہ اللہ جس چیز کا گنہگار دوسروں کو ٹھہراتا ہے وہ خود اس چیز کا گنہگار ہے. یہ آپ کو میں بات سمجھا رہا تھا، ٹھیک ہے. یہ ایگزام اور امتحان والی بات نہیں تھی، صحیح ہے. بات یہ یاد رکھنا کہ جو امتحان ٹیچر کلاس روم میں لے رہا ہوتا ہے نا، یا ایگزامینیشن ہال میں لے رہا ہوتا ہے، وہ ہاں ٹیچر خود اس امتحان کو پاس کر کے آیا ہوتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ ارے یہ تو جو سمجھانے کے ٹیچر لیے میں نے کہا. ارے میری بات سن لو نا میاں، سنو، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ غصے سے سوچتے رہتے ہو، کبھی بھی لاجک آپ کی کھوپڑی میں نہیں جاتی، ٹھیک ہے. جو امتحان دیکھیں، اگر کیمسٹری کا ٹیچر ایگزام لیتا ہے نا تو وہ خود ہاں کیمسٹری کا امتحان پاس کر کے آیا ہوتا ہے. فزکس کا لیتا ٹھیک ہے ہے. نا، فزکس کا امتحان پاس کر کے آیا ہوتا ہے. میتھمیٹکس کا لیتا ہے نا، میتھمیٹکس کا امتحان پاس کر کے آیا ہوتا ہے. مگر آپ کا اللہ جسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کا امتحان لے رہا ہے، وہ خود اس امتحان میں روز فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کیمسٹری کا ٹیچر ہے اور وہ کیمسٹری کی کلاس لے رہا ہے اور اس کے بعد امتحان دے رہا ہے تو خود کیمسٹری کے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جانتا نہیں ہے، یا خود وہ کیمسٹری کو لیبارٹری میں اپلائی نہیں کرتا، وہ خود کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی ضابطے کے تحت، اسی رول کے تحت، اگر ایک پولیس والا جب قتل ہوتا دیکھے، ٹھیک ہے، جب پولیس والا قتل ہوتا دیکھے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے قتل روکنا ہے. اب آپ فرق سمجھی نا. اللہ آپ نے کو جو بھی ایگزامپل دی نہیں، اور پھر بھی خدا کو بات دی. نہیں میاں، نہیں یہ نہیں چلتا نا یار.
دیکھیے آپ आपको बात मसला सुन क्या नहीं है? रहे, आप आप बात सिर्फ मान कंप्लीट नहीं, मैं आप बात नहीं सुन रहे ना। आप इतनी देर में गुस्से में बच्चों की तरह दांत चबा रहे हो और बात नहीं सुन रहे। अभी तक आपको मेरी बात की लॉजिक समझ नहीं आनी कि हम ये बता रहे हैं कि आपका खुदा खुद उस इम्तिहान में फेल हो रहा है जिसका आप कह रहे हैं कि वो ले रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने रोज बच्चों के रेप होते हैं, उसकी आंखों के सामने रोज लोग कत्ल होते हैं, उसकी आंखों के सामने रोज मस्जिद में उसके घर में बैठ के अल्लाह के सामने मौलवी बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करता है, ठीक है, हाँ कुरान पढ़ा रहा होता है, साथ साथ उनकी शलवार में हाथ डालता है, ठीक है, मौलवी ये काम उनकी और आंखों के नहीं सामने करता है, अल्लाह की आंखों के सामने होता है। अल्लाह इतना अंधा है, अल्लाह इतना, मेरे मुंह से वो बाद में निकलेगा उसको वो अल्लाह जहन्नम में डालेगा ना। इतना, यार एक मिनट, आपको जल्दी क्या है, मेरी बात सुनना आप चाहते क्यों नहीं है? क्या आपको हो क्या रहा है, मुझे ये बताएं। मतलब आप क्या ये समझते हैं कि आप बोलेंगे तो आपकी बात सच्ची साबित हो जाएगी? लॉजिक आपको, क्योंकि आप हर वक्त बोलने जुबान चलाने के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए आपके कानों से सुनते नहीं हो, आपको बात की समझ नहीं आती। तो आपका अल्लाह जब मौलवी बच्चों की शलवारों में हाथ डाल रहा होता है तो अल्लाह इतना बेगैरत है कि वो आंखें बंद करके बैठा होता है मेरे भाई, ठीक है, ये बात है इतनी सी। अब आप अल्लाह को बागैरत साबित कर दें, क्योंकि इम्तिहान वाली एग्जांपल आप दे लो या ना दे लो, अल्लाह यहाँ पे तो बेगैरत है ही है, क्योंकि बच्चों की शलवारों में जब मौलवी हाथ डालता है ना, ठीक है, तो अल्लाह देख रहा होता है, अल्लाह की आंखों में शर्म नहीं आती, अल्लाह को अकल नहीं आती, ठीक है, ये बात है। अब इस इधर इस एतराज का जवाब दो, बाकी बातें ठीक है या नहीं है वो बात हमें नहीं पता, मगर ये बात हमें पता कि गलत है और अल्लाह के आंखों के सामने हो रहा है। अल्लाह कहता है नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ करो, अल्लाह खुद तो कर नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए आपने 2 एग्जांपल दी थी, मैं उनका जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। पहले आपने एग्जांपल दी इससे पहले कि आप ये एग्जांपल दें, ये बात याद रखिए कि अल्लाह मियाँ उसको वो दोज़ख में डाल देगा, बाद में डाल देगा, लेकिन आपने उस बच्चा जिसके साथ ये ज्यादती हो रही है, आपने उसका कुछ नहीं बोला, उसका कुछ नहीं बोला कि अल्लाह मियाँ उसको बचा सकता है कि नहीं बचा सकता था, वो तो जुल्म का शिकार हो गया ना, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब आप इस बात का भी जवाब देती जाइए कि वो जो बच्चा जिसके साथ ज्यादती हुई उसका क्या कसूर था और उसको क्या मिलेगा। हाँ, तो वो भी मैं बता देता हूँ। पहला आपने कहा कि जो पुलिस वाला है वो देख रहा है अपने सामने कि उसके सामने गलत हो रहा है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस समझनी है खुदा में और पुलिस वाले में। जो पुलिस वाला है ना, उसकी ड्यूटी है कि वो वहां पर रोके, मगर वहां पर कोई टेस्ट नहीं चल रहा है, ना ही वो पुलिस वाले ने कोई टेस्ट कंडक्ट किया है, मगर अल्लाह ताला ने टेस्ट कंडक्ट किया है, वो वेट कर रहा है, और जिसने भी उस बच्चे के साथ कोई भी गलत काम किया होगा उसको वो जहन्नम में डालेगा, और उस बच्चे को जिसके साथ जुल्म हुआ है उसका अजर जरूर देगा, क्योंकि उसके लिए, उस बंदे के लिए वो आजमाइश है, वो टेस्ट है। पहले भी आपको कहा था, आपको पहले भी कहा था, बात आपको समझ नहीं आ रही। आप मैं उस बच्चे पे आ रहा हूँ ना, ठहरो, आपका ईमान जो भी है ना, वो मेरे लिए दलील का दर्जा नहीं रखता, मैं उसको मानता ही नहीं हूं। तो आपकी इस बात के ऊपर जो बात आप बतौर दलील पेश कर रहे हो, तो भाई उसको मैं मानता ही नहीं हूं ना, वो बात मेरे लिए झूठ है ना भाई। आपके अंदर अगर थोड़ी भी अकल हो तो आप ये बात समझ जाएंगे कि आपको, जैसे हम मुसलमानों की किताबों से दलील देते हैं ना, या हम उन्हें साइंस से या ऐसी चीजों से दलील देते हैं, मंतक से देते हैं, भैया आप भी तो जुर्रत करो ना कि कोई ऐसी दलील दो जो आपका ईमान ना हो। ये आपका ईमान है, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, और ये बात बिल्कुल बकवास और झूठ है और फ्रॉड है जो आप कर रहे हो। हाँ जी, क़यामत में वो देगा और वो इम्तिहान ले रहा है, कोई इम्तिहान नहीं ले रहा, फ्रॉड है आप लोगों के साथ हुआ, बेवकूफी की बात आप मुझे बता रहे हो। हाँ ठीक है। जो बच्चा रेप हो गया उसको क्या अजर देगा वो? अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो अगर आपके सवाल का जवाब तो पहले ही दिया हुआ है ना भाई, और हाजी भाई ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया है कि अल्लाह अपने इम्तिहान के शौक में, जो उसको ठरक आई हुई है कि मैंने लोगों का इम्तिहान लेना है, उसके चक्कर में एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है और अल्लाह होने दे रहा है। अल्लाह तो बहुत घटिया है यार, सीधी बात है। अरे भाई, अगर अल्लाह ताला किसी पे ऐसे आजमाइश करता है ना, तो उसके लिए अगर वो शख्स उस पे सब्र करता है तो उसके लिए वैसा ही अजर रखता है। अब आपने मेरी बात सुनी, दलील नहीं है मियां, आपका ईमान नहीं है, उस पे भी आ रहा हूँ। आप फिर लॉजिक नहीं बना रहे हैं, उस पे भी आ रहा हूँ, आपकी बात पे भी आ रहा हूँ। देखिए क्या, एक सेकंड, अल्लाह मियां जरा मुझे लॉजिक से प्रूव करके दो कि कत्ल करना गलत है। पहले मेरी पूरी लॉजिक सुन लीजिए। एक बच्चा है,
का रेप हुआ है, वो बच्चे के साथ ज्यादती हो गई है, उसके साथ आप कह रहे हैं कि उस बच्चे को अल्लाह मियां अजर देगा। और भाई अल्लाह मियां अजर कहाँ देगा? जब वो बच्चा बड़ा आ जाएगा तो उसके अमाल पे उसको बांधा जाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।